کیا کینیڈا موو کرنا چاہیے 2024 میں؟ کیا کینیڈا میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے؟ افورڈیبلٹی کیا مشکل ہوتی جا رہی ہے لوگوں کے لیے رہنے کے لیے؟ یہ سارے جینوئن لوگوں کے سوال ہیں جو ہمیں آتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اچھے مشورے دیں تاکہ وہ لوگ صحیح طریقے سے آ سکیں۔ تو جو لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں، میں امیگریشن انڈسٹری میں پچھلے 7 سال سے کینیڈا میں تقریباً کام کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں تقریباً 10 سال سے کینیڈا کے بینکنگ سیکٹر میں تھا، اور الحمدللہ میں 25-27 سال سے کینیڈا میں ہی ہوں۔ I am a Canadian citizen. I've been living there, studying there, and everything that I've done in my life is primarily from Canada. But aside from that, the reason why I'm making this video، آج کی ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انسائٹ دی جائے کہ یہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا میں اب پی آر مشکل ہے یا افورڈیبلٹی ڈیفیکلٹ ہوگی یا ہم اپنے ملک کینیڈا سے واپس جانا چاہ رہے ہیں، تو وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو اپنا پرسپیکٹو بتاؤں گا، پھر آپ لوگوں کو کہانی ہوپفلی سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت کینیڈا میں۔ تو پچھلے 3-4 سالوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کینیڈا کے جو رینٹل پرائسز ہیں وہ بہت اوپر گئے ہیں۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈا کی جو ہاؤسنگ سپلائی ہے وہ اتنی تیزی سے گرو نہیں کیا اس نے جتنا جو لوگ باہر سے آ رہے تھے انہوں نے کیا۔ تو اس میں اس طرح ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا بیسکلی یہ ایک ایکویژن ہے کہ کینیڈا میں 2015 میں 2 لاکھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے، 2023 میں اب 1 ملین کی طرف ہو چکے ہیں۔ ٹیمپرری فارن ورکرز کینیڈا میں اس زمانے میں بہت کم تھے 2015 میں، اب وہ بھی 4-5 لاکھ ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس کے علاوہ جو وزٹرز ہیں جو کینیڈا میں آتے ہیں اور وہ پھر واپس نہیں جاتے اپنے ملک، وہ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے۔ پھر کینیڈا کی جو پرماننٹ ریزیڈنٹ کے پروگرام ہیں، ایکسپریس انٹری، فیڈرل اسکل ورکر جو لوگوں کو باہر سے لاتے ہیں PNP کے ذریعے، اس میں بھی بہت زیادہ انکریز ہوا تھا۔ اور اس سے ایک اور زیادہ فیکٹر ہے کہ کووڈ کے درمیان جو ایک پاز تھا کہ باہر سے کوئی بندہ کینیڈا نہیں آ سکتا تھا، وہ ایک دم جب ہٹا ہے، وہ ختم ہوا ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑا انفلکس جو ہے وہ کینیڈا آیا، جس سے پاپولیشن اور انفراسٹرکچر پہ انکریز آپ کہہ لیں برڈن پڑا ہے، جس کی وجہ سے رینٹل پرائسز سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی وجہ سے اوپر چلے گئے ہیں۔ اگر پہلے رینٹ کینیڈا میں 3 سال پہلے وینکوور اور ٹورانٹو جیسے شہر میں 1500 تھا ایک بیڈ روم کا، تو اب وہ 2000 کو ٹچ کر رہا ہے، اور اس سے بھی تھوڑا اوپر نیچے آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت ٹورانٹو اور وینکوور میں۔ باقی شہروں میں اگر آپ جائیں تو پھر بھی افورڈیبل آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایڈمنٹن، کیلگری میں بھی کچھ حد تک، ہیلیفیکس ہے، ساسکیٹون ہے، ریجائنا ہے، باقی شہر ہیں وہاں ابھی بھی افورڈیبلٹی ٹھیک ہے، آپ اچھی خاصی افورڈیبلٹی ہوتی ہے وہاں آپ اگر آئیں۔ اس کے علاوہ جو اکثر ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک واپس جانا چاہ رہے ہیں یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو مسئلے ہو رہے ہیں وہاں، اس کی بھی کچھ وجوہات میں آپ لوگوں کو آج کلیئر کر دیتا ہوں۔ ایک یہ چیز ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو فارن ورکر ہے اس میں اکثر لوگ جو تھے وہ جابس پہ جب آتے ہیں تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی جاب اصل ہے کہ نہیں ہے۔ اب کیونکہ آپ لوگ یہ اردو ہندی وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ LMIAs بیچتے ہیں، اور LMIA جب بکتا ہے تو LMIA 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس کے ساتھ اصل جاب ہوتی ہے، آپ کینیڈا میں جا کے اصل جاب کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارا دیسی ڈائسپورا ہے اس کو زیادہ تر جو LMIAs وہ لیتے ہیں وہ ورک پرمٹ ملتا ہے انہیں، لیکن وہ جاب اصلی نہیں ہوتی۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کینیڈا آتے ہیں، ان کی جو اسپاؤس ہے اس کو اگر وہ جاب اچھی ہوگی تو شاید اوپن ورک پرمٹ مل جائے، ورنہ وہ LMIA بیس پہ کلوز ورک پرمٹ پہ ہوتے ہیں اور ان کو خود کیش جاب کرنی پڑتی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سینیریو سمجھا دیتا ہوں کہ جو لوگ بیچارے اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں کینیڈا میں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ ایک تو یہ جعلی جاب پہ آئے تھے، ان کے پاس اصل جاب ان کو نہیں دی گئی ہوئی تھی، اوپر سے وہ اپنی تنخواہوں میں سے جو ٹیکس بھی کٹتا ہے وہ تک امپلائر کو ہر سال دیتے رہے تھے۔ اور اب کیونکہ کینیڈا نے امیگریشن ڈیفیکلٹ کر دی ہے، پرماننٹ ریزیڈنسی ڈیفیکلٹ کر دی ہے، تو ان لوگوں کو پرماننٹ ریزیڈنسی بھی نہیں مل رہی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1-2 سال پہلے یا جو بھی بندہ یہ خواب دیکھ کر آیا تھا جعلی LMIA لے کے کہ جی میں 1-2 سال میں PR لے کے اپنی جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنسی کروا کے اپنی جاب میں یا اپنے آکیوپیشن میں چلا جاؤں گا اور میں اپنی کمائی آرام سے کھل کے کر سکوں گا، میرا کلوز ورک پرمٹ نہیں ہوگا، اب وہ پاتھ وے کینیڈا نے بہت مشکل کر دیا ہے۔ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ نے مشکل کر دی ایکسپریس انٹری کے ذریعے، اور دوسرا پروونشل نامینیشن پروگرامز نے بھی اس کو مشکل کر دیا، تاکہ جو لوگ اس طرح کے ورک پرمٹس پہ ہیں ان کے لیے انٹینشنلی انہوں نے نہیں کیا، لیکن جو رزلٹ ہے اس کا جو افیکٹ ہے وہ اس طرح کے لوگوں پہ ضرور آئے گا کہ جو لوگ اپنا فیک ورک پرمٹ پہ آئے ہوئے تھے اور ان کے پاس اصل جاب نہیں ہے، وہ بیچارے کیش جاب کر رہے تھے۔
تو اس کی وجہ سے اب ظاہری بات ہے اب آپ کی اگر نہ پی آر ہو رہی ہے نہ آپ جاب کر سک رہے ہیں اپنے آکوپیشن میں، تو پھر آپ کے لیے اپنے ملک جانا واپس ہی مناسب رہے گا. تو اس لیے جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، اور یہ میری شروع سے درخواست رہی ہے آپ لوگوں سے جو دیکھتے ہیں ویڈیوز اور جو کینیڈا آنا چاہتے ہیں، کہ پراپر ایڈوائس لیں آنے سے پہلے. وزٹر ویزا کا بھی تھا ابھی سال پہلے کہ جی وزٹر ویزا پہ آ جائے، ورک پرمٹ مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. جب تک آپ کی کوئی پاتھ وے کلیئر نہیں ہوگی کہ آپ کس طرح آئیں گے کینیڈا اور پی آر کس طرح ملے گی، اس سے پہلے یہ آپ ڈیسیجن نہ لیں. میری نظر میں آپ نے اگر کینیڈا آنا ہے تو یا آپ صرف ورک پرمٹ جو جینوئن ہے اس پہ آئیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کون سے شہر جا رہے ہیں تاکہ آپ کو افورڈیبلٹی رہے. اس کے علاوہ اگر آپ پی آر پہ آ رہے ہیں تو بیسٹ تو ہمیشہ یہی ہے کہ آپ پرماننٹ ریزیڈنسی پہ آئیں، اپنا ہوم ورک کر کے آئیں، کون سے شہر میں رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، کہاں رہنا ہے. پرائیورٹی آکوپیشنز اس وقت کینیڈا میں چل رہے ہیں، نرسز سے، ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ، آئی ٹی سے ریلیٹڈ، سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ، ٹریڈز کے ہیں، کارپینٹرز ہیں، ویلڈرز ہیں، پلمبرز ہیں، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کے ہیں، ٹرک ڈرائیورز ہیں. ان لوگوں کو اس وقت جو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، اگر آپ 25 سے 35 سال کی عمر میں ہیں، آپ کی ایجوکیشن اچھی ہے، تو آپ اگر آکوپیشنز میں ہیں تو آپ لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے. آئلٹس کریں، ایجوکیشن اسیس کروائیں. یہ آکوپیشنز کینیڈا نے بنائے ہی اس لیے ان ڈیمانڈ ہے کیونکہ ان کی کینیڈا میں آ کے پے بہت اچھی ہے، آپ لوگ سروائیو آرام سے کر سکتے ہیں، آگے اپنا سکسیسفل فیوچر بنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں کہ جی جعلی ورک پرمٹ مل جائے، ہم وہاں فیملی سیٹل کر دیں اور پھر ہمیں پی آر کسی نہ کسی طرح مل ہی جائے گی، وہ اب سلوشن ویسے نہیں رہے. اب کینیڈا میں پی آر جو ہے وہ بہت مشکل ہو گئی ہے. تو آپ لوگوں کو اپنی پراپر پلاننگ کر کے آنا چاہیے. اب کیونکہ میں نے وہ بات شروع کی تھی، میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا بھی بتا دیتا ہوں اگر وہ دیکھ رہے ہیں. تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بھی اسی طرح پرائیورٹی آکوپیشنس کی ایجوکیشن یا ٹریننگ لینی چاہیے کینیڈا میں، کیونکہ کینیڈا جو ہے وہ بھی اب مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کوئی ایسا جنرل پروگرام کرتے ہیں. میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہر پروگرام جنرل اور واسٹ اور اسپیسیفک بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اگر آپ ایسے پروگرام کریں گے جس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے کینیڈا میں، تو پھر آپ کو جاب نہیں ملے گی اس آکوپیشن میں یا اچھی. اس کے بعد آپ کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا. پھر آپ بھی ویسی ویڈیوز بنا رہے ہوں گے جیسے یہ باقی لوگ بنا رہے ہیں کہ جی کینیڈا انافورڈیبل ہو گیا ہے، ہم واپس جانا چاہ رہے ہیں اور یہ سب کچھ. تو یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے آپ لوگوں کو اور اچھا مشورہ لینا چاہیے. جلد بازی نہ کریں کسی کے ساتھ ایل ایم آئی جعلی لے کے آنے میں. پرماننٹ ریزیڈنسی کا پلان بنائیں، پروفیشنل سے ڈیل کریں جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا. میرا کیونکہ ایکسپیرینس ہے بینکنگ میں، فائنینشیل سیکٹر میں، امیگریشن میں، تو میں آپ لوگوں کو اپنا پرسپیکٹیو اس نظریے سے دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں کا بھی ہو، لیکن ہم لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں 27 سال سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہمیں سچویشن کا اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ کس طرح چینج ہو رہی ہے اور جس کو آنا ہے وہ کیسے آئے. تو خیر امید ہے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کی مدد ہوئی ہوگی اور آگے بھی مزید انشاءاللہ کوشش کریں گے ایسی ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ لوگوں کو جینوئن ایڈوائس مل سکے اور آپ لوگ اچھے طریقے سے کینیڈا اگر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کے لیے بہتر ہے تو آپ لوگ انشاءاللہ ضرور موو کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.